تو یہ اوت پہاڑ میرے لیے سونا بن کے حاضر ہو جاتا، میں نے اس زندگی کو خود ٹھکرایا ہے، یہ رضائی واپس کر دے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لاڈلی بھی تھیں، ان کا نہیں یا رسول اللہ مجھے بڑی اچھی لگی ہے، میں کیوں واپس کروں؟ آپ نے کہا عائشہ رسول اللہ اور یہ رضائی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے، واپس کروا دی۔ تو کچھ گھر میں سامان ہی نہیں جو آپ کی بیگمات کے لیے وہ مشغولی کا سبب بنے، تو کیا کام تھا؟ نسل کی تعمیر، نسل کی انسانیت کی تعمیر۔ جو آج کی عورت کی اپنی نہیں ہوئی تو اولاد کی کیا کرے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی نکلو اور پہلے خود ایمانی زندگی سیکھیں، اس کے حدود سیکھیں، اس کی ترتیب سیکھیں، پھر آ کر اپنی اولاد کو سکھائیں، اپنی بچیوں کو سکھائیں۔ پھر ہم جانور تو ہے نہیں کہ جنگل میں رہیں، ہم انسان ہیں، تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا ہے۔ کسی کی بیٹی ہمارے گھر آئے گی، کسی کے گھر میں ہماری بیٹی جائے گی، تو اگر انہوں نے انسانیت نہیں سیکھی تو دیکھو آج کتنی گھروں میں سرد آگ ہے جو سلگ رہی ہے، ہڈیاں تک جل رہی ہیں۔ پھر لوگوں نے معاشرت سیکھی نہیں رسول اللہ کی، صرف پیسے پر گھروں کو دیکھا، شادیاں کر دی، اگر یہ نہیں دیکھا کہ انسان بھی بنے ہوئے کہ نہیں بنے ہوئے۔ تو انسان تو بنتا ہے رسول اللہ کی زندگی کو سیکھنے سے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کچھ رخ بنائیں، اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں۔ ہمارے پیچھے ایک بڑی طاقتور ذات ہے جو ہمارے ہر عمل پہ نگران ہے، وہ عمل کریں جس سے وہ راضی ہو جائے بس، اور اس کو ہم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اب بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ میری بات پر غور کریں، میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، یہ ایک بات بتانے آیا ہوں کہ ہم غلط راہ کی طرف چل پڑے ہیں، کہیں رک جائیں۔ آدمی چلتے چلتے راستے سے بھٹکتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے بھائی مجھے سعید کالونی جانا تھا، وہ کس طرف کو راستہ ہے؟ تو ہم بھی رکیں، پوچھیں یا اللہ وہ زندگی کون سی ہے جسے تو چاہتا ہے، وہ زندگی کون سی ہے جسے تیرا رسول چاہتا ہے، اس کو ہم زندہ کر دیں، بس ہمارے دونوں جہان کے کام بن گئے۔ یہ گھر بیٹھے یہ بات ہاتھ میں نہیں آتی، اس لیے نکالا جاتا ہے۔ تو بھائی ایک دن کے لیے آپ کے ماحول میں محلے میں آنا ہمارے لیے اللہ نے مقدر کر دیا، تو یہ میں امانت سمجھ کے آپ کو عرض کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے کو ہٹائیں اور اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ہم بالکل اللہ کے رحم و کرم پر ہو جائیں گے۔ تو ہمارے مرد بھی تیاری کریں، ہماری عورتیں بھی تیاری کریں، پھر اپنے بچوں کو اس سے تیار کریں۔ تو اس کے لیے بتائیں، ایک دن مقدر میں تھا تو اس کی گزارش یہ تھی کہ بھئی ہر عورت اپنے گھر کو مسجد بنا دے، پورے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، پورے گھر میں کوئی لڑکی ہے تو بے پرد نہ ہو، لڑکا ہے تو حیا والا ہو، اور بے نمازی کوئی نہ ہو، قرآن کی تلاوت زندہ ہو جائے، اور اپنے مردوں سے کہیں کہ ہمیں حلال کھلاؤ، ہمیں حرام نہ کھلاؤ، ہمیں سوکھی کھلاؤ پر حلال کی ہو، ہمیں جھوٹ کا پیسہ نہیں چاہیے، سود کا پیسہ نہیں چاہیے، غلط تجارت کا پیسہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم جھونپڑے میں رہ سکتے ہیں پر یہ ہمیں دولت نہیں چاہیے جو کل کو ہمیں اللہ کی نظروں میں گرا دے۔ اور ہم عورتوں کے لیے رکھتے ہیں 3 دن کے لیے اپنے محرم کے ساتھ، خامند کے ساتھ یا باپ کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ 3 دن کے لیے نکلیں۔ اگر 2-3 مہینے کے بعد 3 دن لگاتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک اندر میں استعداد دین پہ چلنے کی پیدا ہوتی رہے گی، اور یہی استعداد پھر پورے ماحول پر اثر انداز ہوگی، اور لوگ بھی آپ سے اثر لے کر آپ کے طریقوں پہ چلنا شروع کریں گے۔ اب بولو گے اندر مستورات نام لکھ لیں یا آپ نام لکھ ہیں؟ اگلے جمعے سے ڈائمنڈ کا اجتماع شروع ہو رہا ہے،
تو اس سے بھائی اس سعید کالونی سے جماعت ہی تیار ہو جائے 4 مہینے کی چلے کی. اور مغرب کے بعد انشاءاللہ آپ کی مسجد میں بیان ہوگا. آپ لوگ بھائی راجے یہاں کا بھائی اندر قرآن لکھانے اور یہاں گئے. اس کے بعد آج کے بعد صبح میں جماعت ٹیکنیکل اسکول کی مسجد میں ہوگی اور مستورات جو ہے وہ میرے گھر میں یہاں پہ قیام پذیر ہوگی. اور سب بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ وہاں پہ بھی ساتھ آپ چلیں. اور یہاں پہ جو ابھی بات ہوئی ہے اب آپ فقیر بتائیں کون کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سیکھنا چاہتا ہے. کل اسکول کی مسجد میں مردوں کی اور مستورات وہ 139 سی ادریس صاحب کے گھر میں مسجد کے ساتھ ہی گھر ہے وہاں ہوگی. صبح میں انشاءاللہ کل ظہر کے بعد بیان ہوگا. پھر اتوار کے دن 10 سے 12 اور 2 سے 4. تو یہ ان 2 دن میں جہاں جہاں مستورات تشریف لا سکیں خود بھی تشریف لائیں اپنے اور ساتھ عزیز و اقارب کو بھی لانے کی کوشش فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کو قبول فرما اور ہمارے اس آنے کو بیٹھنے کو سننے اور سنانے کو قبول فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. وہ مبارک طریقہ جس کو لے کر تیرا محبوب آیا اے اللہ وہ پورے کا پورا ہماری زندگیوں میں زندہ فرما دے. یا اللہ ہمیں بھی ان آنکھوں سے اپنے دین کو دنیا میں زندہ ہوتا دکھا دے اور اس سارے باطل کو اور اس باطل زندگی کو اور اس باطل تہذیب کو اے اللہ تو ختم فرما دے. اسے دریا برد فرما دے. اے اللہ وہ مبارک قرآن وہ جو تیرا محبوب دنیا میں لایا اس کو اے اللہ گھروں میں بازاروں میں حکومت میں سیاست میں عدالت میں ہر چیز میں زندہ فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب فرما دے. اے اللہ جتنے بھائی بہن تشریف لائے ہیں ان سب کو قبول فرما. اس پوری کالونی کو قبول فرما. ان پر اپنی رحمت کو اتار دے. ان میں برکت عطا فرما دے. ان کے کاموں میں ان کی زندگیوں میں ان کی اولادوں میں ان کے گھروں میں ان کی گلیوں میں در و دیوار پر اپنی رحمت کو اتار دے اور انہیں اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین.